الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نعمت اللہ. گرامی قدر حضرات، حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہو بابا من العافیہ او کما قال علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک واری میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے آسانی دا ایک دروازہ کھول چھڑدا ہے. اور آپ دا یہ بھی ارشاد ایک مقدس ہے. آپ ارشاد فرماندے نے جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میرے قریب ہوئے، میرے نزدیک ہوئے، میرے نیڑے ہوئے، انہوں چاہیے دنیا تے رہندے آیاں کثرت نال میری ذات تے درود پاک پڑھے. یہ فرماؤ کدہ کدہ دل کردہ ہے کہ قیامت دا دن ہوئے تے اسی نبی پاک دے قریب بیٹھے ہوئی ہے. ماشاءاللہ محبت دا اظہار فرمایا ہے. اللہ میں یہ نہیں سی آکھیا بھی ہاتھ کھڑے کرو، لیکن تواڈے جلدی جلدی ہاتھ اٹھانے تو پتہ چل رہا ہے کہ نسبت والے لوگ بیٹھے ہو، عقیدت والے بیٹھے ہو. عقیدت و محبت نال عقیدہ اور ایمان رکھ کے درود پاک پڑھو کہ اسی اتھے بیٹھ کے درود پاک پڑھ دے پے ہیں. ساڑھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرہ شریف وچ بیٹھ کے ساڑھا درود پاک سن دے بھی پہنے، سانو پہچان دے بھی پہنے. محبت نال سارے حضرات باواز بلند پڑھیے ذرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سارے حضرات پڑھیے، اونچی آواز نہ پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا. ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ، ہم نے تو جسے دیکھا تیرا
دیوانہ. حد نگاہ دوست احباب تشریف فرماؤ. ایک باری سارے ذرا پیار نال سبحان اللہ تے کہو، پھر محبت نال کہو ذرا ایک باری، پھر پیار نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ. اچھا جڑے میں دو شعر پڑھے نے، انہاں شعراں وچ کوئی لفظ اوکھا تے نہیں؟ بولو تو صحیح. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا دیکھا تیرا دیوانہ. کوئی لفظ اوکھا تے نہیں؟ تے نال مل کے پڑھ سکتے ہو ذرا؟ کی خیال ہے؟ پڑھو گے بھائی؟ بولو تو صحیح. پڑھو گے؟ مل کے بولو پھر. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، آقا تیری. نہیں انجلی مل کے بولو. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا، ہم نے تو جسے دیکھا تیرا دیوانہ، اور جی چاہتا ہے تجھ کو تحفے میں یہ آنکھیں دو. جی چاہتا ہے تجھ کو تحفے میں یہ آنکھیں دو. درشن کا تو درشن ہو، نذران کا نذرانہ، درشن کا درشن کا تو درشن ہو، نذران کا نذرانہ، اور پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، پینے کو تو پی لوں گا، پر عرض ذرا سی ہے شرق پور کا ساقی ہو، شرق پور کا ساقی ہو، کلیوال کا میخانہ، شرق پور کا ساقی ہو، ٹھنگ شریف کا میخانہ، اور نظروں سے ملا نظریں، یہ بھر دے میرا پیمانہ، نظروں سے ملا، نظروں سے ملا نظریں، یہ بھر دے میرا پیمانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میخانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میخانہ. اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء
امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سرتاج الانبیاء، سند الانبیاء، تتمہ انبیاء، میزان الانبیاء، خاتم الانبیاء، ختم الانبیاء، بلکہ فخر الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، ہادی کل، دانائے سبل، مختار رسول، مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد مقتدر مشائخ عظام، علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، معزز و محترم مسلمان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردے چ بیٹھ کے سماعت کرنے والی معزز ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، پہلی مرتبہ تھوڑے اس چک دے اندر حاضری دی سعادت نصیب ہوئی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن کرم دا صدقہ ساڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ کریم اساں سارے واسطے اس محفل پاک نو ذریعہ نجات بنائے۔ جن دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انصرام فرمایا ہے، اللہ انہاں دے کاروبار، مال و جان، رزق اولاد وچ خیر و برکت عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، وقت چونکہ کافی ہو چکے ہیں، بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے قرآن پاک دے 30ویں پارے دی سورہ والعصر تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سبحان اللہ، ایک واری کہیے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرما چھڑ دا ہے۔ یہ بھی بعض دفعہ بندے دے ذہن وچ خیال آ جاندا ہے کہ ہو سکتا ہے بھئی کوئی قاری صاحب سر لا کے قرآن پڑھن تو سن کے سبحان اللہ کیے تو پھر 90 لب دیاں، تو شاید سر لا کے نہ پڑھیا جائے تو پھر سن کے بندہ سبحان اللہ کے تو شاید 40 نیکیاں لب دیاں ہون۔ انج دی گل نہیں، خطیب پویں سر نال پڑھے، پویں سر تو بغیر پڑھے، سن کے قرآن جدوں سبحان اللہ کہیے یا ویسے ہی سبحان اللہ کہیے، اللہ نیکیاں 90 ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور ذرا محبت نہ کہو، ذرا پیار نہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیے، اللہ 90 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور ایک پلیا پلایا نور دا بوٹا بھی رب جنت وچ عطا فرماتا ہے۔ کیا کیے تھے یہ جڑے تسی ہولی ہولی آکھن ڈے ہو، تانوں بوٹے بھی کدھرے نہیں لب نیویں نہیں لب، ہولی آکھو پمیں اچھی آکھو، لیکن آکھو ضرور سبحان اللہ۔ پیار نہ ایک واری پھر محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم، انج نہیں جویں یہ سون کے تقریر سننی ہے تے سنائی نہیں جانی۔ دادا رات نو پوترے نو کول لٹا کے کہانی سناندا ہوئے نا، تے دادا انہی دیر تک کہانی سناندا ہے جد تک پوترا نال ہنگورا پردہ رہے۔ اچھا دادا جی پھر اگے، تو جدو پوترا چپ کر جائے نا، دادا نہ چالو جا کے سو، تے تسی مولوی نو ایڈا ہی دادے نالوں بھی گیا گوا چاہنا سمجھو کہ بھئی مولوی چپ کر کے بیٹھ کے دیکھے ٹر جائیں گے تے مولوی تقریر سنا کے ٹر جائے گا۔ نہیں، میں گجراں والے چوں آیا تے ساڑھے ضلع گجراں والے دے جڑے خطابان ہیں انہاں دی ایک عادت تے ساڑھے سامنے مجمع چپ کر کے بیٹھا تو سانو تقریر ہی بھول جاندی ہے کہ کرنا کی ہے۔ اس واسطے ذرا جا کے بیٹھنے دا ثبوت دیو تے محبت نال آکھو ایک باری ذرا سبحان اللہ۔ ویسے ان ٹائم واقعی سون والا ہی ہے، ٹائم جڑا نا 12 بجے تو بعد جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تے ہن دو کام میں نہیں کر سکتا کہ تانوں جگاواں بھی تے نال سناواں بھی۔ یہ جاگن والا کام تسی کرو تو انشاءاللہ سنان والا میں کرنا۔ محبت نہ بولیے ذرا ایک باری، انج نہیں، محبت نہ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ نہیں مچل کے بولیے ذرا سبحان اللہ۔
اللہ کریم نے فرمایا والعصر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیرے زمانے دی قسم اے نہیں جی میں بیٹھے کے بیٹھا سا تے نات خواہ دی واری تو سنبھاوا اچھی اچھی سبحان اللہ کیے تے روند نہ مارو ہن میرے نال محبت نہ بولو ذرا کوئی سبحان اللہ فرمایا والعصر اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تیرے زمانے دی قسم تیرے زمانے دی بولیے ذرا تیرے زمانے دی ساڑھے علاقے ایک مولوی صاحب تقریر پہ کرن آندہ ہے حضور کے زمانے میں تو یہ نہیں ہوئے تھا حضور دے زمانے چ اے نہیں سی ہوندہ کہ میں کیا ہون تیرے پیو دا زمانہ ہے آخلو بدی نسوٹ ہوئے سبحان اللہ کیا بتا مردہ کوئی نہیں ویسے جے تو آڑے دو چاک دے وچ کوئی بندہ سبحان اللہ کیا کسے دی ڈیتھ ہوئی ہے تو بے شک نہ سبحان اللہ کو تو جے نہیں مریا تو انشاءاللہ مردہ آج بھی کوئی نہیں سبحان اللہ کیا محبت نہ بولو گا میں کیا آج زمانہ کدہ ہے آدھا جی پتہ نہیں میں کیا قرآن پڑھ اللہ کریم نے فرمایا والعصر فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم تیرے زمانے دی قسم تاندلیاں والے دا پیر بولے آدھا خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے لیں خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے لیں فلک والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لیں فلک والے فرش والے دیوانے تیرے لیں فلک والے فرش والے دیوانے اپائی کیمرے آلے ایک باری ذرا کیمرہ پیچھانو کما اب پیچھے بندے بابا سارے بیٹھے نے انہاں دی ذرا میں صورت نظر آوے ویکھاں صحیح کیڑا کیڑا بیٹھا ہے کیڑا کیڑا پڑھدا پیا مل کے بولو ذرا فلک والے فرش والے دیوانے سارے تیرے لیں فلک والے فرش والے دیوانے آقا دے زمانے دی قسم رب العالمین نے اٹھائی فرمایا والعصر سونیا تیرے زمانے دی قسم سونے دے زمانے دی قسم کیوں چکی ہے میری سرکار نے فرمایا خیر القرون کرنی فرمایا اس واسطے کیونکہ میرا زمانہ سارے زمانیاں وچوں بہتر ہے میرا زمانہ بہتر ہے آقا کیوں بہتر ہے فرمایا اس بات بہتر ہے کیونکہ میرے یار بہتر نے خیر القرون کرنی فرمایا میرا زمانہ بہتر ہے اس بات سے کیونکہ میرے سارے یار بہتر نے سارے یار بہتر نے اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دی اندر ہے بے شک انسان کھاٹے دی اندر ہے بے شک انسان نقصان دے اندر ہے مولا کیا سارے انسان کھاٹے وچ نے اج تے دنیا والے کہنے نے انسان نے بڑی ترقی کر لئی مولا تم فرمانا پیا ہے کہ انسان کھاٹے دی اندر ہے انسان خسارے دی اندر ہے یا اللہ کیا سارے انسان خسارے دی اندر ہے کیا سارے انسان کھاٹے دی اندر ہے اللہ کریم نے فرمایا نہیں والعصر سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے ان الانسان لفی خسر سونیا بے شک انسان کھاٹے وچ یا اللہ کیڑا انسان کھاٹے دی اندر فرمایا سونیا اے ابو جال اے دی اکھاں بھی ہیں نے اے دے کن بھی ہیں نے اے دے ہاتھ بھی ہیں اے دے پیر بھی ہیں سونیا اے چلدا پھردا بھی ہے اے انسان ہو کے کنا تیری غلامی دا پٹا اپنے گلے وچ نہیں پایا میں آکھن دیا او انسان کھاٹے وچ ہے
سونے جڑا تیرا اے غلام نہیں بنیا او گھاٹے وچ یا اللہ دے کیڑا انسان گھاٹے وچ کیڑا انسان جڑا وعدے وچ فرمایا والعصر الا الانسان لفی خسر بے شک انسان گھاٹے اندر الا الذین آمنوا شانت گھاٹی اندر مگر او گھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے بولو بولو جیڑا محبت نہ بولیے جیڑا ایمان آج انشاءاللہ قرآن پڑھا گے اسی محبت نہ بولنا سبحان اللہ اے بلیم لگ رہا بریلوی قرآن آج سون انشاءاللہ قرآن آج قرآن سن کے انشاءاللہ سینہ تیرا ٹھنڈا نہ آیا تو تاں گل کرنی فرمایا ہر انسان خسارے وچ نہیں الا الذین آمنوا فرمایا او انسان گھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے جڑا بولیے ذرا جڑا ایمان لے آوے سنو دراؤں آمنو دے اندر 4 حرف پہلا حرف الف ہے دوسرا میم ہے تیسرا نون ہے چوتھا واو ہے مفسر فرماندے نے آمنو دے 4 حرف نے ہر حرف ایک ایک چیز دا تقاضا کردا ہے کس کس چیز دا تقاضا فرماندے نے آمنو دا پہلا حرف الف ہے اللہ فرماندا ہے او انسان گھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے مولا کدے کدے تے ایمان لے آئے فرمایا آمنو دے ذرا حرفاں والی غور کر لے تینوں پتہ لگ جائے گا آمنو دا پہلا حرف الف ہے الف چیز دا تقاضا کر دے سب تو پہلے اللہ نو منو دوسرا حرف میم ہے میم اس چیز دا تقاضا کر دے جناب محمد مصطفیٰ نو منو تیسرا حرف نون ہے نون اس چیز دا تقاضا کر دے اللہ دے سارے نبیوں نو منو چوتھا حرف واو ہے چوتھا حرف واو ہے واو اس چیز دا تقاضا کر دے اللہ دے سارے ولیاں نو منو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ دے سارے ولیاں نو منو اللہ کریم نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر سنیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دی اندر ہے بے شک انسان کھاٹے دی اندر ہے الا الذین آمنوا مگر او کھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے جڑا بولو بولو جڑا ایمان لے آوے آؤ ذرا ہن ویکھیے جڑا ایمان لے آوے او گھاٹے وچ محبت نہ بولو جڑا ایمان لے آوے او خسارے وچ توجہ علامہ اصفہانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھیا فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مدینہ شریف تو کچھ بندے گئے انہاں جا کے عرض کی تھی مکہ شریف حضور کو مہربانی کرو تے کوئی قاری قرآن سانو دیو کی دیو بولو بولو کی دیو کوئی قاری قرآن سانو دیو جڑا ساڑھے بچیاں نو ساڑھے بڑیاں نو قرآن پڑھائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے انج نگاہ اٹھائی اپنے صحابہ والو دیکھیا فرمایا مصعب بن عمیر کتھے ہوئے جنہیں حجے تک سبحان اللہ نہیں آکھی میں نے انجھے لگنا صرف چول کھانا ہے محبت نہ بولو پر سبحان اللہ فرمایا مصعب بن عمیر کتھے جی آقا میں حاضر فرمایا چل تینوں میں مدینے واسطے کاری بنا کے ٹورے ہیں چل مدینے والے واسطے تینوں کاری بنائے حضرت مصعب بن عمیر آئے مدینہ شریف دے اندر آکے لوکاں لگ پہ قرآن پڑھان ایک درخت دے تھلے بہ گئے چوک دے وچ درخت لگا توجہ کھجور دا بوٹا غلام بیٹھا ہے سرکار دا بندے لنگ دے نا کولوں بندے لنگ دے نے کرنا میں جدوں آواز ہوندی ہے نا قرآن پڑھن دی ہائے 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 قرآن پڑھنے دی جدوں آواز ہوندی ہے
تے چلدا بندہ رک جاندا بھئی ایتھے کی ہون ڈے ہے دل نہیں کرتا ویسے چونکہ مسلمان سن تے کھلونا کول یہ دوسرے کافر پسند نہیں سن کر دے پر کیوں نہ کھلون دے جدو قرآن دی تلاوت ہوئے پھر بندہ نہ کھلوے جدو قرآن پڑھے پھر نہ کھلوے حضرت مصعب بن عمیر آپ قرآن پڑھ دینے جیڑا بندہ کولا لنگ دے رک جاندہ ہے ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاندے مصعب بن عمیر قرآن پڑھ دینے ایک بندہ مسلمان ہو یا دو بندے مسلمان تین بندے چار بندے پانچ بندے چھ بندے سات آٹھ نو دس پندرہ بھی پنجی تری پینتی چالی پنجا جدو بندے بڑھتے گئے قبیلیاں دے قبیلے مسلمان ہوندے گئے اے مدینہ شریف کے اندر ایک رئیس بندہ ہے جدا نام عمر بن جموع ہے جدا نام عمر بن جموع ہے ایدہ پتر نام معاذ بن عمر بن جموع ہے ایدہ جاؤں کولوں دی لگی ہے مصعب بن عمیر بے کے رب دے قرآن دی تلاوت پہ کر دے سن پڑھ دے سن یاسین قرآن الحکیم انکا لمن المرسلین على صراط مستقيم العزيز الرحيم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تاکہ قرآن پڑھ دینے معاذ بن عمر بن جموع یہ جدو کولوں دی لنگے نے کلنا دے بھی جدو قرآن دی آواز پئی ہے او تھی رک گئے نے رک کے انج دیکھیا مصعب بن عمیر والا ویکھیا نے یارا کتھوں اے دے او درد لے ہونی کہ درد ہی والیا یارا او دس دکان ہو او دردہ والی کہ بن کلال ہمارا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت مصعب بن عمیر کو جدو قرآن سنیا نا معاذ بن عمر بن جموع نے رک گئے آندھے نے یار تھوڑا جا ہور سنائے نا کی سنایا سی تھوڑا جا ہور سنا حضرت مصعب بن عمیر نے جو دیکھیا اچھا قرآن سننا ہی جی سننا ہے فرمایا سن پھر آپ نے پھر قرآن سنا یہ تواڈی صلاح ہوئے تو میں پڑھا نہیں یا پچھلے دیتے میں نے کاٹی لگ دیئے ایک باری سبحان اللہ تے آنکھو ذرا محبت نال ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یا اللہ جڑا اونچی سبحان اللہ کے ایسے سال مدینے جائے نال مکے بھی جائے حضرت مصعب بن عمیر معاذ بن عمر کہنے نے ذرا قرآن ہور سنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں سناوا جی بالکل سناؤ حضرت مصعب بن عمیر آپ نے ہور قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے جیوں مصعب بن عمیر قرآن پڑھ دینے جیوں قرآن پڑھ دے جانے نے حضرت عمر بن جموع دا پتر معاذ بن عمر بن جموع روک کے سن دے جانے نے اکھاں چو آنسو نکل دے جانے نے رو کے آنے نے یارا ہن انج کر باقی گلاں بعد وچ کرانگے پہلے جلدی کر مینوں سرکار دا کلمہ پڑھا دے توجہ رکھی اللہ کریم فرماتا ہے سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے دی اندر ہے مگر او انسان خسارے اندر نہیں جڑا ایمان لے آوے مصعب بن عمیر کولوں قرآن سنیا معاذ بن عمر بن جموع نے ایدی
کلمہ پڑھ گئے جدو گھر بھی چاہے اپنے پرانوں قرآن سنایا پرہا بھی کلمہ پڑھ گیا اماں نو قرآن سنایا اماں بھی کلمہ پڑھ گئی بہن نو کلمہ سنایا بہن بھی کلمہ پڑھ لیا ایک ٹبر پورا قرآن سن سن کے سرکار دے غلام بن دے جانے نے حضرت معاذ دا پیو نا عمر بن جموع انہوں جدو پتہ لگا کہ میرا تے پورا ٹبر ہی مسلمان ہو گیا ہے اپنے گھر وچ بیٹھیاں اپنی بیوی نو بلا کے میری گل سن کرما لیے میری گل دھیان نال سن آپ کی بیوی کہنیاں نے جناب دسو آکھن لگے گل اپنے پتراں نو ڈک دے تے دھیاں نو بھی ڈک دے اج تو بعد کوئی میرے متھے ہی نہ لگے اج تو بعد کوئی میرے سامنے ہی نہ آوے آپ کی بیوی کہنیاں نے وجہ کی ہے عمر بن جموع کہنے نے بجائے ہوئے میں انہاں نو ویکھیا ہے انہاں نو تے ہور کم ہی کوئی نہیں اے جدوں دی پیندے نے قرآن دی تلاوت ہی کردے رہندے قرآن دی تلاوت کردے رہے ہیں اج تو بعد میرا انہاں نال کوئی تعلق نہیں اج تو بعد میرا کوئی رشتہ انہاں دے نال نہیں آپ کی بیوی کہن لگیاں جناب گل سنو ایڈے غصے نہ آؤ انج کرو کسے دن کول پہ جاؤ انہاں دی تھوڑی جی گل سن لویا جے او جو پڑھدے نے ایک واری سن کے تے ویکھو کہ گل چنگی لگی من لیا جے نہ چنگی لگی تے نہ مننا آکھن لگے بس تینوں میں کیا چھڑیا ہے آج تو بعد تیرا کوئی بچہ میرے سامنے نہ آوے آپ دی بیوی کہنیاں نے چلو ٹھیک ہے شام دا جدوں ٹائم ہویا حضرت معاذ اے جدوں گھر وچ آئے نے تے آپ دی ماں آپ نو کہنیاں نے پترا گل سن اج تیرے پیو نے آج جملے آکھے نے کہ اولاد نو کئی اج تو بعد کوئی میرے سامنے نہ آوے آپ دا بیٹا معاذ بن عمر کہن لگا اے اماں فکر نہ کر اج ابے دا بھی کام ہو جائے گا اج ابے دا بھی اج ویکھی ابے دا بھی کم ہو جائے گا معاذ ماں نال گل کر کے گھروں باہر نکلے نے ایک بندہ مدینہ طیبہ دا او دا نام بھی معاذ ہے پر او دے باپ دا نام معاذ بن جبل ہے انہاں دا نام معاذ بن جبل ہے اے دا نام معاذ بن عمر بن جموع ہے اے دوویں کوڑے یار نے اے بھی محمد مصطفیٰ دا غلام ہے او بھی سرکار دا غلام ہے عمر بن جموع دا پتر معاذ بن عمر معاذ بن جبل نو کہن لگا یارا اج میرا پیو نے گھر وچ آ گل کیتی ہے آ حضرت ابے نو وی تے سیدھے رات لے کے آئیے اے دوویں جدوں شام پہ گئی رات پہ گئی ہے اے دوویں اپنے گھر دے اندر آئے نے معاذ بن عمر بن جموع معاذ بن جبل نو نال لے کے اپنے گھر وچ آئے انہاں دے باپ عمر بن جموع نے اپنا ایک لکڑی دا خدا بنا کے رکھیا سی گھر دے کمرے وچ رکھیا اے دوویں جدوں یار آئے نے اپنے پیو دے خدا نو چکیا ہے اس لکڑی دے بت نو چکیا ہے جو کہ مدینہ شریف دی گلی دی اندر کتھے روڑی لگی سی جو کہ اوتھے سٹ دیتا ہے جدوں رات مکی ہے دن چڑھیا ہے عمر بن جموع اٹھے اپنے اس کمرے چائے جتھے خدا پیا سی ویکھیا ایتھے تے خدا ہی کوئی نہیں بیڑے تے نکل کے روڑا پا کے اندر میرا تے کوئی خدا ہی چک کے لے گیا وہ میرا تے خدا ہی چکیا گیا وہ میرا خدا کتے گیا گھر والے آندے نے خدا تیرا سانو کی پوچھنا چنگا تیرا خدا ہے تیرا خدا چکیا گیا سانو نہیں پتا کتھے تیرا خدا عمر بن جموع مدینہ شریف دیا گلیاں چ نکلے چل دیا چلنا جدو آئے نا روڑی دے کول لنگن ڈے سن تے اچانک نظر پہ گئی میرا خدا روڑی تے میرا خدا روڑی تے روڑی تو چکیا توجہ روڑی تو چکیا خدا نو انج کر کے صاف کر کے نا آندے نے ایک باری مینوں پتہ لگ جائے صحیح تیرا یہ حال کنے کیتا ہے تے پھر میں دے کولوں پورے بدلے لواں گا لیا کے اپنے اس لکڑی دے بت نو خدا نو توتا تو کے خوشبو لگا کے نا تے پھر رکھیا اوتھے رات جدو پئی نا اگلی رات ہوئی تے آپ دا پتر معاذ
معاذ بن جبل دوویں آئے آندے نے چل پھر اج چکی ہے پھر چکی ہے دوجی راتی پھر چکیا پھر جا کے روڑی تے سٹ دیتا اگلا دن ہویا نا تے معاذ دا باپ عمر بن جموع آئے ویکھیا میرا اج خدا پھر کوئی چک کے لے گیا یہ کیویں دا خدا ہے جڑا روز ہی چکیا جاندا ہے توجہ گل مکانی ہی ہے اجے گل لگے جا کے پھر مدینہ شریف دی گلی ٹردے آئے ویکھیا پھر روڑی تے پیا پھر چکیا لیا کے پھر دھو تا کے نہ رکھیا خوشبو لا کے نا رکھ رات دا ٹائم ہویا نا تے اپنی تلوار لے کے نا تے بت دے گالے چ پا کے آندے نے لے میں لگا ہوں سون آ تلوار تیری تون دے وچ لٹکا چھڑی ہے جے تینوں کوئی چکن واسطے آیا تے او دی تون لا دے اے اپنی بات آپے کریں انہی گل کر کے نا عمر بن جموع سو گئے حضرت معاذ بن جبل تے معاذ بن عمر بن جموع یہ دوویں آئے وے کہ اندر بڑی گل ہے اج تے ابے نے تلوار بھی لٹکائی ہے تاؤنے ساڈے پہ تلوار بھی لٹکائی آگے تلوار چکی تلوار آپ نے اپنے میانے پائی معاذ بن عمر تے چوکے نہ نے آہاں اج تیرا تے علاج کری تینوں ساڈا بارو دھوتا کے تھے رکھ چھڑدا چکیا گلی وچ لے کے آئے تے ویکھیا گلی چ ایک کتا مریا پیا سی او دی گلی چ او دے گال وچ رسی پئی سی حضرت معاذ بن جبل نے او کتے دے گالے جڑی رسی پئی سی نا ادھی رسی کتے دے گالے چ ادھی اس بت دے گالے چ پا گنڈ مار کے دوواں نوں کٹھیاں روڑی تے سٹ دیتا اور رات لنگی دن چڑھیا تے عمر بن جموع پھر اٹھ کے رولا پایا او میرا خدا کتھے گیا انہاں کہا خدا تیرا سانوں کی پوچھنا ہے چنگا تیرا خدا ہے جڑا رول کو چک کے لے جاندا ہے پھر مدینہ شریف دی گلی ٹردیاں جدوں آئے نا ویکھیا روڑی تے پیا ویکھ کہندے نے دور لعنت تیرے چنگا خدا ہے تو چنگا خدا ہے کتے نہ لمحہ پے آئے تھے توجہ جدو ٹرے نا اندنے یار کوئی تے گل ہے یہ چنگا خدا ہے جے خدا ہوندا تے کم از کم اپنے آپ نوں تے بچا لیندا مینوں کی بچانا ہے مینوں تے بچا لیندا یہ چنگا خدا ہے یہ جڑا اپنی حفاظت نہیں کر سکدا یہ میری حفاظت کی کرے گا ٹر پے چھڈ کے نہ انہوں ایویں گھر آئے آ کے اپنی بیوی نوں آندا نہیں کرما لیے آج ذرا میرے پتران نو بلا دے صحیح توجہ رب فرمانا اے محبوب تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے اندر مگر او انسان خسارے اندر نہیں جڑا ایمان لے آوے جڑا ایمان لے آوے او خسارے اندر نہیں عمر بن جموع نے آکھیا اج میرے پتراں نو بلا جدوں معاذ بن عمر بن جموع سامنے آئے ابا جی دسو کی گل ہے آ میرے پترا گل سن ایتھے میرے سامنے بیٹھ جا ہن جدوں معاذ بن عمر بن جموع سامنے بہ گئے پیو پتر جدو سامنے بیٹھے ادھر آپ کی بیوی بہ گئی ایک پاسے بیٹی بہ گئی ادھر آپ کا دوسرا پتر بہ گیا پورا گھر جدو سامنے بیٹھا ہوئے تے عمر بن جموع پتر ول ویکھ کے میرے پترا انج کر او ذرا گل مینوں وی سنانا جڑی مصعب بن عمیر مدینے دے چوک وچ بیٹھ کے سنادا رہندا ہے او ذرا مینوں وی سنا تے صحیح جڑی گل مصعب بن عمیر مدینے دے چوک وچ بیٹھ کے لوگاں نوں سنا دے حضرت معاذ بن عمر بن جموع بولے اپنے ابا سوچ لے سنا دیاں ابا سنا دیا ہاں پتر سنا جلدی کر مینوں سنا حضرت معاذ بن عمر بن جموع ہاتھ بننے نے ہاتھ بن کے میرے ابا جی سنو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم حضرت معاذ بن عمر بن جموع نے جدو قرآن پڑھی ہے ادھر قرآن پڑھ دے جانے نے عمر بن جموع نے اج دل تے ہاتھ رکھی ہے اگر پترا چپ کر جا انج لگدا جویں میرا کلیجہ پھٹ چلیا ہے پترا
گلا بعد وچ کریں گے، جلدی کر پہلے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اے پترا جلدی کر پہلے محمد مصطفیٰ دا مینوں کلمہ پڑھا۔ حضرت معاذ بن عمر بن جموع نے جدوں پیو نوں کلمہ پڑھان دی گل جدوں سنی، پیو نے آکھیا کلمہ پڑھا۔ حضرت معاذ کہ میرے ابا سوچ لے جڑا کلمہ پڑھ لوے اے برادری چھٹ جاندی ہے، رشتہ داری چھٹ جاندی ہے، اے سارے تعلق دنیا والے ختم لوگ کر چھڑ دے۔ ابا سوچ لے عارف اے گولڑا دی زبان دے اندر، تاجدار گولڑا دی زبان دے اندر یقیناً بول کے عمر بن جموع نے آکھیا ہونا پترا کی پوچھنا ہے، کی پیا گلا کرنا ہے کہ قبیلہ برادری رشتہ داری چھوٹ جائے گی۔ پترا سن اے چھل لہی اسا کان دی، اے چھل لہی اسا کان دی، ایک ٹھولا تو مل جائے او نہیں لوڑ زمان دی، اے نہیں لوڑ زمان دی، اے نہیں لوڑ زمان دی، نہیں لوڑ۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا تیرے زمانے دی قسم ہے بے شک انسان خسارے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر او کاٹے والا نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم چنگے کرے، جڑا ایمان لے آوے تے کم، بولیے بولیے، جڑا ایمان لے آوے تے کم۔ ہن توجہ ایتھے ہی جملہ سننا، ایمان لے آندا حضرت معاذ بن جبل دے باپ نے، معاذ بن عمر دے باپ عمر بن جموع نے کلمہ پڑھ لیا، زندگی گزردی رہی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا چلو بھائی میرے غلاموں جہاد پہ جانا۔ صحابہ سرکار دی بارگاہ چاہ رہے ہیں، عمر بن جموع بھی آئے، حضور میں بھی اجازت لینا ہے۔ میرے نبی نے انج ویکھیا سر تو لے کے پیراں تک، حضرت عمر بن جموع دی ایک لت قدم تو تھوڑے جنا معذور سن، لنگڑا کے چل دے سن۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا میرے غلام تیرے تے جہاد فرض نہیں، تو کاٹ ٹر جا، تو معذور ہے، تو واپس چلا جا۔ سننا وعمل الصالحات، جڑا کم چنگے کرے، کم چنگے کرے تو انہیں ملنا کی ہے۔ رب فرماندا ہے انسان کاٹے وچ مگر او کاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم چنگے کرن لگ پوے۔ توجہ عمر بن جموع کہندے ہیں حضور اجازت دیو نا میں جانا چاہنا۔ فرمایا تینوں جو کیا تیرے تے جہاد فرض نہیں، تو ٹر جا، معذور ہیں۔ آپ گھر آ گئے، آپ دی بیوی ویکھ کے دیاں نے تسی جہاد تے نہیں گئے؟ آپ کہندے نے سرکار نے فرمایا تیرے تے جہاد فرض ہی نہیں۔ آپ دی بیوی سا نہ کہنے لگی اونج اجازت لے کے آ گیا ہونے سرکار کو، اجازت لے لی ہونی حضور میں معذور ہاں تے مینوں اجازت ہے۔ عمر بن جموع کہندے نہیں نہیں صحیح گل ہے بھائی میں نہیں اجازت لے کے آیا، سرکار خود آکھیا نا جی نا، پھر میاں بیوی دی پھر میاں بیوی ہوندے نے، پھر تو انجی آکھیا ہونا۔ عمر بن جموع نے جدو گل سنی نا آندے نے اچھا یہ گل ہے، ٹر پہ واپس سرکار دی بارگاہ، آپ دی بارگاہ جا کے پھر سلام عرض کی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو پھر آگئے ہیں؟ عرض کی تھی حضور جی میں آیا، تو مینوں اجازت دیو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامہ تینوں اگے بھی آکھیا تیرے تے جہاد فرض نہیں، تو جا ٹر جا۔ ہاتھ جوڑ کے آندے نے سونے ہیں اگے تے میرا پیر معذور ہے، اگے تے پیر ٹوٹے ہے، آقا جے تسا ہون انکار کیتا تے غریب دا دل ٹوٹ جائے گا۔ حضور مینوں انکار نہ کرنا۔ سن وعمل الصالحات، جڑا کم چنگے کرے رب فرماندا او گھاٹے والا نہیں ہو سکدا۔ عمر بن جموع نے عرض کی سونیا لجپالا کہا اگے تے پیر ٹوٹیا ہے، اگر تسا ہن انکار کیتا غریب دا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری سرکار نے فرمایا میرے غلام دس تے صحیح تو ایڈی ضد کیوں کرنے جان جی؟ عرض کی سونیا میں سنیا ہے جدوں مجاہد جا کے جنگ کر دے کافر نو مار دے، کافر جدوں مومن نو مار دے، مومن جدوں شہید ہو کے زمین تے ڈگ دے، میں سنیا شہید دا پہلا قطرہ زمین تے نہیں ڈگدا کہ اللہ اس
شہید نو جنت عطا کر دینا آقا میری تمنا ہے جدو میں کافراں نو جا کے مارا پھر کافر مینوں مارن سونیا جنگ کر دیا جدو میں شہید ہو جا آقا میری تمنا ہے میں جدو شہید ہوا کہ میں لنگڑا کے جنت وچ ٹردا ہوا کہ جنت دی حور ویکھ کے آکھے نہیں دیکھو لنگڑا بھی جنت وچ آ گیا نہیں دیکھو اے معذور بھی جنت وچ آ گیا میرے نبی مسکرا پہ میری سرکار مسکرائے فرمایا اچھا غلام جا ٹر جا ادھر غلام جدوں گیا ہے میدان جنگ وچ جا کے جدوں لڑائی کیتی ہے کئیاں نو مارے بالآخر جدوں شہید ہو کے ڈگے میری سرکار بیٹھے سن اچانک میری سرکار دی اکھاں چ آنسو نکلے سرکار نے بارگاہ وچ عرض کیتی کہ سونیا کیوں روئے ہو فرمایا غلامو میرا غلام شہید ہو گیا ہے کہ تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی مسکران لگ پہ عرض کی تھی سونیا مسکرائے کیوں میری سرکار نے فرمایا غلامو اب مسکرایا اس گل تو میرا غلام میدان وچ شہید ہویا ہے پہلا قطرہ زمین تے ڈگیا ہے ادھر او جنت وچ پہنچی ہے جدوں لنگڑا کے ٹریا ہے جنت دی حور ہس کے آدھی جنی دیکھو لنگڑا بھی جنت وچ آ گیا رب فرماندا انسان گھاٹے وچ مگر او گھاٹے وچ نہیں جڑا ایمان لے آوے تے کم چنگے کرن لگ پوے دسو صحابہ نے ایمان لے آندا کہ نہیں بولیے کام چنگے کیتے نے کہ نہیں کیتے نے نا تے کی خیال ہے کامیابی والی زندگی ہے کہ نہیں ہے نا جڑے اولیاء اللہ ہوندے نے ولی ہوندے نے انہاں دیاں زندگیاں کیسیاں ہوندیاں سارے ولیاں نوں منن والے بیٹھے